پیارے دوستو، محل کی دیواروں کے پیچھے خاموش قدموں میں کوئی سازش جنم لے رہی تھی۔ ایک ناجائز محبت، ایک خونی وعدہ اور ایک رقص جس نے آسمانوں کو لرزا دیا۔ تاریخ کی وہ گھڑی جب طاقت کے نشے نے نبوت کے نور سے ٹکر لی اور انجام ایسا ہوا کہ فرشتے بھی رو پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کی سیاہی محل کی دیواروں پر اتر چکی تھی، ہر سمت روشنی تھی مگر دلوں میں اندھیرا۔ موسیقی کی دھیمی دھنیں فضا میں گل رہی تھی، جام چمک رہے تھے، قہقہے بلند ہو رہے تھے اور ایک عورت خاموش بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی آگ چھپی تھی، وہ آگ جس نے ایک نبی کی تقدیر بدل دی۔ وہ تھی ہیرودوس، ایک بادشاہ کی بیوی مگر تھی اپنی خواہشوں کی قیدی۔ محفل اپنی روانی میں تھی، بادشاہ اپنی طاقت اور فریب کے نشے میں مست۔ خادمائیں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہیں مگر کسی کو احساس نہ تھا کہ اس جشن کے پیچھے کوئی خاموش تباہی سانس لے رہی ہے۔ ہیرودوس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف اٹھی، جیسے کسی خاموش دشمن سے بدلہ لینے کا وعدہ کر رہی ہو۔ اس کی یادوں میں یہ دن زندہ تھا جب حضرت یحییٰ نے دربار میں کھڑے ہو کر حق کہا تھا، یہ رشتہ ناجائز ہے، یہ محبت گناہ ہے۔ وہ الفاظ اس کے دل پر تلوار بن کر گرے تھے۔ تب سے وہ دل میں ایک ہی عہد لیے بیٹھی تھی کہ جس زبان نے اس کے خلاف حق کہا ہے وہ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گی۔ محفل کے رنگ بدلنے لگے، سازوں کی دھنوں میں شیطانی خوشی گھل چکی تھی۔ شراب کے نشے میں بہکا بادشاہ ہیرود اپنی بیوی کی نظروں سے بے خبر خواب و خیال میں کھویا ہوا تھا۔ ہیرودوس کی نگاہوں میں چمک اب اور گہری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی آج موقع ہے، آج وہ لمحہ آئے گا جب اس کا انتقام پورا ہوگا، مگر تقدیر کا کھیل بھی عجب ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے وہ سب کچھ کنٹرول میں رکھتا ہے مگر اصل طاقت اس ذات کی ہوتی ہے جو پردوں کے پیچھے فیصلے کرتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب رقص شروع ہوا تو فضا جیسے لرز اٹھی، ہر آنکھ اس منظر کی طرف تھی۔ ساز بلند ہوا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ تقدیر کا پہلا قدم اٹھ گیا۔ ہیرودوس کا چہرہ اب ایک عجیب اطمینان سے بھر چکا تھا، جیسے وہ جانتی ہو آج ایک روح خاموش ہوگی اور اس کی خواہش پوری، مگر آسمان پر بادل گھرائے جیسے کائنات بھی اس ناپاک سازش پر ماتم کر رہی ہو۔ یہ وہ رات تھی جب محل کی چمک حقیقت کو چھپا نہ سکی، جب ایک عورت کا انتقام ایک نبی کے خون سے لکھا گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ظلم کا چراغ زیادہ دیر نہیں جلتا، تاریخ نے ہر ظالم کو مٹایا ہے، ہیرودوس کو بھی مٹا دیا جائے گا، مگر اس کی کہانی، اس کا گناہ اور اس کا انجام ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ یہ محض ایک عورت کی کہانی نہیں بلکہ اس لمحے کی یاد ہے جب دنیا نے دیکھا کہ طاقت کا غرور بھی نبوت کے نور کے آگے جھکنے پر مجبور ہے۔ محل کی رات ختم ہوئی مگر اس کی بازگشت ابھی باقی تھی۔ صبح کے سورج نے جب پردہ ہٹایا تو دیواروں پر اب بھی وہی خاموشی تھی جو رات کے گناہوں کے بعد رہ جاتی ہے۔ ہیرودوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر وہی خوبصورتی جو بادشاہوں کو بے بس کر دے، مگر آنکھوں میں وہ زہر چھپاتا جو روح کو مار دیتا ہے۔ لوگ اسے حسن کی دیوی کہتے تھے مگر تاریخ نے اسے ایک اور نام دیا، ملعون حسن، کیونکہ اس کے حسن نے ایک نبی کے خون سے راستہ بنایا۔ ہیرودوس کے چہرے پر کبھی سکون نہیں تھا، وہ مسکراتی ضرور تھی مگر دل میں طوفان مچا رہتا۔ اس کے لیے محبت ایک کھیل تھی، طاقت ایک ہتھیار اور فریب ایک عادت۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اس کے سحر میں مبتلا ہے مگر اس کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ صرف دربار کی ملکہ نہ رہے بلکہ تقدیروں کی مالک بن جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کے نام سے ڈریں جیسے اندھیرا روشنی سے ڈرتا ہے۔ ہیرودوس کا ماضی خود ایک شرمندہ داستان تھا۔ وہ پہلے بادشاہ کے بھائی ہیرود فلپ کی بیوی تھی مگر اس کی نگاہ فلپ کے بھائی ہیرود اینٹیپوس پر جا ٹھہری، وہی بادشاہ جو اقتدار، مال اور غرور کا پیکر تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھائی سے شادی کر لی تو رات کے قانون کے مطابق یہ رشتہ حرام تھا، مگر ہیرودوس کے لیے قانون ایک قید تھا جسے وہ توڑ چکی تھی۔ اس کے نزدیک گناہ اور محبت کی لکیر محض ایک کمزور دیوار تھی، اور جب ایک عورت اپنے ضمیر کی دیوار گرا دیتی ہے تو پھر اس کے اندر صرف خواہش باقی رہ جاتی ہے۔ محل کے خادم اس کے سحر میں گم رہتے، کوئی اس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتا تھا، مگر اس کے قریب جانے والے جلد سمجھ جاتے کہ یہ حسن صرف زینت نہیں، زہر ہے۔ وہ عورت جو اپنی بات منوانے کے لیے جذبات، وعدے اور حتیٰ کہ موت تک کو استعمال کر سکتی ہے، بادشاہ اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ وہ جو چاہتی وہی ہوتا، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی آگ تھی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی۔ وہ آگ نفرت کی تھی جو حضرت یحییٰ کے الفاظ سے بھڑکی تھی، وہ نبی جنہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ رشتہ خدا کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ جملہ ہیرودیوس کے لیے
زلزلہ بن گیا۔ اس کے لیے الفاظ محض الزام نہیں، چیلنج تھے۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے روح نے اپنا راستہ گم کر دیا ہو۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ اقتدار حاصل کر لے، اگر دشمنوں کو مٹا دے تو سکون ملے گا، مگر شیطان نے اسے وہم دیا تھا، کیونکہ گناہ کبھی دل کو چین نہیں دیتا، وہ صرف مزید بھٹکاتا ہے۔ محل کی دیواروں کے پیچھے اس کی ہنسی گونجتی، مگر فضا میں بوجھ بڑھتا جاتا۔ ہر مسکراہٹ کے نیچے حسد، ہر خاموشی کے نیچے خوف۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کے حسن میں ایک اندھیرا چھپا تھا جو ہر چیز کو نگلنے پر تلا ہوا تھا۔ یہی اندھیرا رفتہ رفتہ دربار پر چھانے لگا۔ بادشاہ کی عقل، اس کے فیصلے، اس کی دیانت، سب پر ہیرودوس کا سایہ تھا۔ وہ اب صرف ایک عورت نہیں رہی تھی، وہ ایک اثر تھی، ایک زہر، ایک سازش۔ تاریخ نے اسے لعنتی حسن کا لقب دیا، کیونکہ اس کے چہرے کی چمک کے پیچھے ظلم کی تاریکی چھپی تھی۔ وہ عورت جو چاہتی تھی کہ سب اس کے سامنے جھک جائیں، مگر تقدیر نے اس کے غرور کو عبرت بنا دیا، کیونکہ جب حسن غرور کے ساتھ ملتا ہے تو انجام صرف بربادی ہوتا ہے۔ محل کی گلیوں میں افواہیں گردش کر رہی تھیں، لوگ آہستہ بولتے، آنکھوں سے اشارے کرتے اور پھر چپ ہو جاتے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا تھا، ایک ایسا رشتہ جو شریعت، عزت اور ایمان تینوں کے خلاف تھا۔ ہیرودوس اب بھی اپنی خاموشی میں مسکراتی تھی، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے وہی پرانی آگ سلگ رہی، مگر اب اس آگ نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ تھی حرام محبت کی راہ۔ ہیرودوس اپنے شوہر ہیرود فلپ سے بیزار ہو چکی تھی، اس کا دل اب دوسرے کی طرف مائل تھا، فلپ کے اپنے بھائی ہیرود اینٹیپاس کی طرف۔ وہ بادشاہ تھا، طاقتور، دولت مند اور فریب میں لپٹا ہوا۔ اس کے لہجے میں جادو تھا، نگاہوں میں وعدے۔ وہ بات کرتا تو لفظوں سے زنجیر بنتی اور ہیرودوس بے خودی سے اس میں قید ہو جاتی۔ ایک لمحے کے لیے اسے احساس ہوا کہ شاید یہی وہ زندگی ہے جس کی وہ خواہش مند تھی، شاہی محلات، عیش و عشرت اور دربار کی عورتوں میں سب سے اونچی نشست۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ محبت نہیں، خواہش تھی، یہ جذبہ نہیں، آزمائش تھی۔ دربار کے بزرگوں اور علماء کا اس تعلق پر حیرانی کا اظہار تھا۔ کوئی جرت نہ کرتا کہ زبان کھولے، مگر ایک شخص تھا جو خاموش نہ رہ سکا، حضرت یحییٰ۔ انہوں نے اعلان کیا، یہ رشتہ خدا کے حکم کے خلاف ہے، بھائی کی بیوی تم پر حرام ہے۔ وہ الفاظ جیسے آگ بن کر محل میں پھیل گئے، بادشاہ کے کانوں میں گونج اٹھے، مگر اس کے دل پر اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ ہیرودوس کے جادو میں قید تھا۔ ہیرودوس کے لیے یہ الفاظ زہر بن گئے۔ وہ خود کو حقیر محسوس کرنے لگی، جیسے کسی نے اس کے تاج کو مٹی میں گرا دیا ہو، مگر اس نے چپ رہنے کے بجائے اپنے غرور کو خدا کے مقابل رکھ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر دنیا اسے گناہگار کہتی ہے تو وہ اس گناہ کو اپنا ہتھیار بنا لے گی۔ ہیرود اینٹیپس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی اور پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ جشن منایا گیا، مگر فضا میں خوشی نہیں، خوف تھا، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ رشتہ تباہی کی بنیاد بننے والا ہے۔ یہ محبت گناہ کے سائے میں پروان چڑھی تھی۔ یہ رشتہ دو جسموں کا نہیں، دو کمزوریوں کا میل تھا، ایک کی کمزوری خواہش، دوسرے کی کمزوری اقتدار۔ ہیرودوس کو لگا کہ وہ اب سب کچھ حاصل کر چکی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ گناہ جب تاج بن کر سر پر رکھا جائے تو وہ تاج نہیں رہتا، لعنت بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی اب ایک ایسے دھاگے سے بندھی تھی جس کا ایک سرا خواہش تھی، دوسرا انتقام۔ محل کے گوشوں میں سرگوشیاں بڑھنے لگیں، یہ رشتہ ناجائز ہے، خدا ناراض ہوگا، مگر بادشاہ کے چہرے پر غرور کی لکیریں تھیں۔ ہیرودوس ہر تنقید پر مسکراتی، مگر دل میں ایک خوف تھا جو اسے سکون نہ لینے دیتا۔ وہ جانتی تھی کہ حضرت یحییٰ کی آواز اب بھی زندہ ہے، وہ آواز جو ظلم کے خلاف اٹھتی ہے اور جسے کوئی طاقت خاموش نہیں کر سکتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں گناہ نے اپنی جڑیں پکڑ لی۔ ایک ناجائز محبت نے دربار کے نور کو ماند کر دیا اور اب وہ خاموش سازش اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیرودوس کی آنکھوں میں اب صرف ایک مقصد باقی تھا، اس آواز کو ختم کر دینا جس نے اس کے رشتے کو گناہ کہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ جب انسان اپنی خواہش کے لیے حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کا انجام صرف تباہی ہوتا ہے، کیونکہ گناہ چاہے بادشاہی کے تاج میں چھپ جائے، انجام میں رسوائی ہی دیتا ہے۔ ہیرودوس کے دل میں انتقام کی آگ اب مکمل بھڑک چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حضرت یحییٰ کی آواز اس کے وجود کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ نبی کے خلاف کھلے عام قدم اٹھانا آسان نہیں۔ اسے سازش کرنی تھی، ایک ایسی سازش جو بظاہر خوشی کے پردے میں چھپی ہو، مگر اندر سے خون سے لکھی گئی ہو۔ ہیرودوس نے وقت کا انتظار کیا،
وہ جانتی تھی کہ انتقام کے لیے جلد بازی نہیں بلکہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے موقع کو موت کے جیسے صبر سے تیار کیا۔ آخر وہ دن آ گیا۔ بادشاہ ہیرود اینٹیپس کے محل میں ایک عظیم جشن منعقد ہوا۔ شراب، موسیقی اور غرور کا سمندر بہہ رہا تھا۔ ہر شخص مستی میں گم تھا۔ ہیرودوس نے اس جشن کو اپنے انتقام کے لیے چنا۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کے چہرے کے پیچھے ایک شیطانی سکون چھپا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سلما کی طرف دیکھا، ایک نوجوان، خوبصورت مگر ماں کی مرضی کی تابع لڑکی۔ ہیرودوس نے اسے پیار سے گلے لگایا مگر اس گلے میں محبت نہیں، سازش چھپی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج تمہارے رقص سے ہمارا انتقام پورا ہوگا۔ محفل کے ساز بلند ہوئے اور سلما نے رقص شروع کیا۔ ہر نگاہ اس پر جم گئی۔ بادشاہ اس کے حسن اور رقص کے جادو میں کھو گیا۔ شراب نے ہوش چھین لیا اور غرور نے سوچ کو دفن کر دیا۔ جیسے ہی رقص ختم ہوا، بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، جو چاہو مانگو میں تمہیں دوں گا، چاہے آدھی سلطنت کیوں نہ ہو۔ اسی لمحے ہیرودوس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ لوٹ آئی جو طویل عرصے سے چھپی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی، ایک زہریلا جملہ، ایک فیصلہ جو تاریخ بدل دے گا، یحییٰ کا سر مانگو۔ محفل لمحے بھر کو خاموش ہو گئی، ہوا رک گئی اور ساز تھم گئے۔ کسی کو یقین نہ آیا کہ ایک عورت کے دل میں اتنا زہر ہو سکتا ہے، مگر حکم دیا گیا اور قید خانے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ مقدس سر جس نے حق بولا تھا اب ظلم کی پلیٹ میں پیش ہونے والا تھا۔ ہیرودوس کے لیے یہ فتح تھی مگر آسمانوں کے لیے یہ ماتم، کیونکہ اس رات ایک نبی کا خون بہایا گیا صرف ایک عورت کی خواہش کے لیے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب گناہ نے اپنی انتہا کو چھو لیا۔ محل کی فضا خواب و مستی سے لبریز تھی۔ ہیرود اینٹیپس اپنے تخت پر جھک کر سلما کے رقص کو دیکھ رہا تھا۔ روشنیوں میں سلما کا وجود ایک سایہ لگ رہا تھا، جیسے کوئی معصومیت کے پردے میں لپٹا گناہ حرکت کر رہا ہو۔ وہ رقص جو دراصل ایک نبی کے مقدر کا فیصلہ بننے والا تھا، سازوں کی تال تیز ہوتی گئی اور سلما نے ہر جنبش کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ہوش مٹا دیے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اب کوئی شعور نہیں رہا تھا، صرف خواہش، فقط فریب۔ رقص ختم ہوا تو فضا جیسے لمحے بھر کو رک گئی۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا اور نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، جو چاہو مانگو، چاہے آدھی سلطنت کیوں نہ ہو۔ یہ وعدہ اس وقت تاریخ کا سب سے مہنگا وعدہ بننے والا تھا۔ سلما کے چہرے پر حیرت تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کیا مانگے، مگر اسی لمحے اس کی ماں ہیرودوس کی سرگوشی نے سب بدل دیا۔ اس نے کہا، یحییٰ کا سر مانگو۔ وہ الفاظ جو جیسے جہنم کے دروازے سے نکلے ہوں۔ محفل کی رونق ایک دم مان پڑ گئی۔ چند لمحوں کے لیے سب کے چہرے سفید ہو گئے، مگر بادشاہ کے چہرے پر الجھن کے باوجود ضد باقی تھی۔ وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ حکم دیا گیا کہ یحییٰ کو قید خانے سے لایا جائے۔ قید خانے میں ایک مقدس چہرہ سجدے میں تھا، ہونٹوں پر ذکر خدا، دل میں سکون۔ فرشتے جھک کر سنتے تھے کہ ایک نبی اپنے رب سے راز کہہ رہا ہے۔ باہر موت کے قدم بڑھ رہے تھے مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ جب جلادوں نے دروازہ کھولا تو وہ اٹھے، آنکھیں بند کی اور فرمایا، میرے رب کی رضا ہی میرا انجام ہے۔ اگلے لمحے خاموشی میں صرف ایک دھمک گونجی اور آسمان کانپ اٹھا۔ حضرت یحییٰ کا سر سجدے کی حالت میں جدا کر دیا گیا۔ وہ نور جو حق کی صدا بن کر اٹھا تھا زمین پر گرا، مگر اس کی روشنی بجھی نہیں، آج بھی زمانے کو حق کا مفہوم سمجھاتی ہے۔ محل میں جب وہ مقدس سر پلیٹ میں لایا گیا تو فضا میں ایک عجیب بو پھیل گئی۔ شراب کے جام منجمد ہو گئے اور سازوں کی دھنیں جیسے مر گئیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اب خوف اتر آیا، مگر ہیرودوس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے جیت پالی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس لمحے وہ ہمیشہ کے لیے ہار گئی، کیونکہ جس عورت کا انتقام ایک نبی کے خون سے پورا ہو، اس کی زندگی میں سکون نہیں آتا، صرف لعنت رہ جاتی ہے۔ اس رات زمین نے ایک گناہ دیکھا، آسمان نے قربانی اور تاریخ نے یہ فیصلہ لکھ لیا کہ حق کو دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ حضرت یحییٰ کا خون آج بھی گواہی دیتا ہے کہ نبیوں کی روشنی ظلم کی تاریکیوں سے زیادہ دیر نہیں چھپتی۔ وقت گزرا تو محل کے سنہری دیواریں خاموش ہونے لگیں۔ جہاں کبھی جشن کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں عجیب سی اداسی چھا گئی۔ ہیرود اینٹیپس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سایہ سا رہنے لگا۔ ہر رات وہ چونک کر اٹھتا، جیسے کسی کی صدا اسے پکار رہی ہو، اے بادشاہ، کیا تم نے خدا کے نبی کا خون بہایا؟ وہ آواز جو صرف وہی سن سکتا تھا، مگر جس نے اس کی روح چیر کر رکھ دی تھی۔ شراب اب اسے سکون نہیں دیتی تھی اور سازوں کی دھنیں اسے بے چین کر دیتی تھی۔ دوسری طرف ہیرودوس اپنی جیت کے غرور میں ڈوبی رہی، مگر کچھ ہی دنوں میں محل کی فضا بدل گئی۔ اس کے ارد گرد ایک انجانی وحشت منڈلانے لگی۔ آئینے میں دیکھتی تو اپنا عکس بگڑا ہوا محسوس کرتی۔
وہ سر جو کبھی پلیٹ میں رکھ کر لایا گیا تھا اس کی نیندوں میں آتا، کبھی لگتا کہ وہ مسکرا رہا ہے، کبھی اس کی آنکھیں کھل کر دیکھ رہی ہیں۔ ہیرودوس چیختی جاگ اٹھتی مگر کسی کو کچھ بتا نہیں پاتی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محل پر نحوست چھا گئی ہے۔ سلمہ جس نے رقص کیا تھا اپنی ماں کے چہرے پر بڑھتی ہوئی دیوانگی دیکھ کر خود خوفزدہ رہنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے رقص نے صرف ایک نبی کو نہیں مارا بلکہ ان سب کی روحوں کو زخمی کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سلمہ کا چہرہ مان پڑ گیا اور وہ ایک گمنام زندگی گزارنے لگی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مری، مگر روایات کہتے ہیں کہ ایک دریا میں وہ پھسل کر بہہ گئی اور اس کا جسم پانی کے بہاؤ میں غائب ہو گیا، جیسے زمین نے اسے خود نگل لیا ہو۔ ہیرود انٹپس کا انجام بھی عبرتناک تھا۔ رومی سلطنت نے اس کی حکومت چھین لی، وہ جلا وطن ہوا اور باقی زندگی ایک اندھیری وادی میں گزار دی۔ وہاں وہ اکثر کہتا اگر میں اسے ایک وعدے کو توڑ دیتا تو شاید خدا کی رحمت باقی رہتی، مگر تقدیر کے فیصلے واپس نہیں ہوتے۔ ہیرودوس نے اس کے ساتھ جلاوطنی کا سفر کیا، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ وہیں پاگل ہو گئی۔ ایک رات وہ ندی کے کنارے چیختی رہی، میں نے اس کا خون بہایا، میں نے نبی کو مارا، اور پھر غائب ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت یحییٰ کے خون کے بعد زمین کے نیچے سے ایک روشنی اٹھی، کچھ نے اسے آسمان کی طرف جاتے دیکھا، وہ نور جو شہادت سے نہیں بجھتا۔ ہیرودوس کے محل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں رات کو ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، حق کی آواز کو دبانے والا ہمیشہ برباد ہوتا ہے۔ یہ کہانی محض تاریخ نہیں، ایک ابدی حقیقت ہے۔ جب ظلم، حسد اور خواہش مل کر کسی پاک ہستی کے خلاف سازش کرتے ہیں تو دنیا شاید لمحے بھر کے لیے خاموش ہو جائے، مگر آسمان نہیں، کیونکہ نبی کا خون زمین پر گرتا نہیں، اٹھا لیا جاتا ہے، شہادت کے چراغ کی طرح جو ہمیشہ روشنی دیتا رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ خون جو یحییٰ کے سجدے میں بہا تھا زمین کے نیچے خاموش نہیں رہا۔ وہ نبی کا خون تھا، ایک صادق اور فریاد بن کر آسمان تک اٹھنے والا۔ اس کے بعد ہیرود انٹپس کی سلطنت پر ایک انجانی نحوست چھا گئی، قلعے کے پتھر بوجھل ہونے لگے، خادم راتوں کو چیخ کر بھاگ جاتے۔ کہتے ہیں کہ محل کی دیواروں پر سرخ دھبے نمودار ہونے لگے تھے، جیسے وہ خون اب بھی فضا میں زندہ ہو۔ بادشاہ کے کانوں میں ہر رات کوئی سرگوشی گونجتی، تم نے خدا کے نبی کا سر مانگا تھا، اب تمہاری بادشاہت کا سر قلم ہوگا۔ ہیرودوس اب پہلے جیسی نہ رہی، اس کے حسن میں زوال آ گیا، وہ آئینے سے ڈرنے لگی کیونکہ ہر عکس میں اسے اپنا چہرہ نہیں بلکہ ایک کٹا ہوا سر نظر آتا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھتے گئے، جہاں وہ کبھی غرور سے مسکراتی تھی اب وہاں ایک خالی پن تھا، جیسے روح بدن سے نکل چکی ہو۔ ایک رات جب محل میں خاموشی تھی، اس نے خواب میں یحییٰ کو دیکھا، وہ روشنی میں کھڑے تھے اور صرف اتنا کہا، عدل الہی تاخیر سے آتا ہے مگر آتا ضرور ہے۔ اس لمحے سے اس کے حواس بگڑنے لگے۔ بادشاہ کی بربادی اب شروع ہو چکی تھی۔ روم کے حکمرانوں نے اس پر غداری کا الزام لگا کر اسے تخت سے اتار دیا۔ وہ جو کبھی سلطنتوں کا مالک تھا اب ویران بیابانوں میں در بدر بھٹکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہیرودوس بھی تھی، مگر دونوں کے درمیان اب خاموش نفرت تھی۔ ایک رات وہ جلتی ریت پر بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر میں اس وعدے کو نہ نبھاتا تو شاید میرا خدا مجھے معاف کر دیتا، مگر قسمت کی لکیر مٹ نہیں سکتی تھی۔ سلمہ جو اس داستان کی تیسری روح تھی اب عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ اس کے دل میں وہ منظر زندہ تھا، وہ رقص، وہ وعدہ، وہ سر۔ وہ بھاگتی پھرتی مگر خود سے بچ نہ پاتی۔ روایت کہتی ہے ایک روز دریا کے کنارے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لہروں میں بہہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں اس دن دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ عدل الہی نے اپنا فیصلہ مکمل کر دیا۔ ہیرود انٹپس کا نام تاریخ سے مٹ گیا، ہیرودوس کا حسن خاک میں مل گیا اور سلمہ کا انجام پانی میں گم ہو گیا، مگر حضرت یحییٰ کا نام زندہ رہا، کیونکہ نبیوں کا خون زمین پر گرتا نہیں، عرش تک پہنچتا ہے۔ آج بھی جہاں ظلم اور خواہش مل کر کسی پاک ہستی کے خلاف سازش کرتے ہیں، وہاں فضا میں وہی صدا گونجتی ہے، خدا کے فیصلے دیر سے آتے ہیں مگر آتے ضرور ہیں۔ وقت کے قدم آہستہ ہو گئے، وہ تخت جس پر بادشاہ کبھی غرور سے بیٹھا تھا اب ٹوٹے پتھروں کے نیچے دفن تھا۔ کوئی باقی نہ رہا جو میں کہہ سکے۔ ہیرودوس کی سلطنت فنا ہو چکی تھی، مگر اس کے گناہوں کی گونج اب بھی فضا میں تیر رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو جاتے تو محل کے کھنڈرات میں زنجیروں کی آواز آتی، جیسے کوئی بے چین روح رہائی مانگ رہی ہو۔ ہیرودوس کے بعد اس علاقے پر بارش بھی کم ہو گئی، زمین بنجر ہونے لگی۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی سرزمین ہے جہاں نبی کا خون بہایا گیا۔ خدا نے اپنی رحمت روک لی ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور آسمان سے اٹھ کر دوبارہ چمکنے لگا۔ وہ نور یحییٰ کا تھا۔ یہ وہ نشانی تھی
کہ ظلم مٹ سکتا ہے مگر نبوت کی روشنی نہیں بجھتی۔ وقت نے اپنی گردش پوری کی، بادشاہوں کے نام مٹ گئے مگر اس خون کا ذکر آج بھی تاریخ کے سینے پر جلتا ہے۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ طاقت ابدی ہے وہ خود وقت کے قیدی بن گئے، اور جنہوں نے خدا کی راہ میں جان دی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ یوں عدل الہی کا باب بند نہیں ہوا بلکہ ایک خاموش پیغام میں بدل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ گناہ کا انجام صرف موت نہیں بلکہ وہ بے سکونی ہے جو روح کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیتی ہے۔ تاریخ کی اس کہانی میں سب کچھ فنا ہو گیا، تخت، تاج، حسن اور غرور، مگر باقی رہا تو صرف ایک سبق، ایک نشان جو ہر دور کے انسان کے لیے آئینہ بن گیا۔ ہیرودوس وہ عورت تھی جس نے اپنی انا کو خدا کے حکم پر ترجیح دی۔ اس نے اپنی خواہش کو عبادت سمجھا اور اپنے حسد کو انصاف کا نام دیا، مگر انجام میں اس نے سب کچھ کھو دیا، سکون، عزت اور خود اپنی پہچان۔ وہ عورت جو طاقت کے قریب جانا چاہتی تھی آخرکار اندھیروں کی قید میں گم ہو گئی۔ جب انسان اپنی خواہشات کو خدا سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو تباہی لازمی ہوتی ہے۔ ہیرودوس کی کہانی محض ماضی کی داستان نہیں بلکہ آج کے زمانے کی بھی تصویر ہے۔ آج بھی ہیرودوس زندہ ہے، وہ چہرے بدل چکی ہیں مگر فطرت وہی ہے۔ کوئی اقتدار کے لیے، کوئی نام و شہرت کے لیے اور کوئی انا کے لیے سچ کو قربان کر دیتا ہے، مگر نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، انجام رسوائی اور روح کی بربادی۔ حضرت عیسیٰ کی شہادت نے یہ سچ آشکار کر دیا کہ خدا کے نبیوں کا خون رائے گاں نہیں جاتا، ان کی قربانیاں وقت کے پردوں سے گزر کر نسلوں کے لیے روشنی بن جاتی ہیں، اور جو ان کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ وقت کے اندھیروں میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہیرودوس کا نام آج بھی ایک بد دعا کی طرح لیا جاتا ہے، ایک عورت جس نے اپنے دل میں حسد کو ایمان پر غالب کیا۔ زندگی کا سب سے بڑا فریب یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس لمحے وہ خدا کے قانون کو توڑتا ہے اسی لمحے وہ اپنے انجام کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ ہیرودوس کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ایک لمحے میں بے بس ہو سکتی ہے اگر وہ حق کے خلاف کھڑی ہو۔ وقت گزر جائے گا، بادشاہتیں بدل جائیں گی، لیکن خدا کا انصاف نہیں بدلے گا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی یحییٰ آواز اٹھاتا ہے اور ہر دور میں کوئی ہیرودوس اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر آخرکار جیت ہمیشہ اس نور کی ہوتی ہے جو خدا کے حکم سے جلا ہو۔ یہ کہانی ایک آئینہ ہے جس میں ہر انسان کو اپنا عکس دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کے دل میں حسد، انا یا انتقام کا سایہ ہے تو سمجھ لے کہ اس کے قدم بھی ہیرودوس کے راستے پر ہیں، اور اگر دل میں حق، صبر اور خوف خدا ہے تو وہ انہی انبیاء کے قافلے میں شامل ہے جن کے نام آج بھی روشنی دیتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک حقیقت باقی رہتی ہے، طاقت، حسن یا دولت نہیں بلکہ کردار، کیونکہ انجام ہمیشہ اس کا نہیں ہوتا جو جیتتا ہے بلکہ اس کا ہوتا ہے جو سچ پر قائم رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے اپنی انا کے ہاتھوں خود کو خدا کے مقابل کھڑا کر لیا اور انجام میں صرف بربادی پائی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسے دل موجود نہیں جو حسد اور ضد میں جل رہے ہوں؟ کیا انسان جب اپنی خواہش کو سچ سمجھنے لگے تو وہ خود شیطان نہیں بن جاتا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ شاید آپ کا ایک جملہ کسی اور کی آنکھیں کھول دے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ اگلی سرگوشی آپ کس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔